بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کی بات کریں، آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن بڑا اچھا تھا۔ انڈیکس نے بہت سارے پوائنٹ ایڈ کیے، عوام ویسے ہی بڑی خوش ہے۔ تو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، کل پہلا روزہ ہوگا۔ دیکھیں اس رمضان المبارک کو چھوٹا نہ جانے، اس ماہ کو چھوٹا نہ جانے۔ 30 دن ہے اور آپ کا کام بنتا ہے کہ سب کام چھوڑ کے باقی چیزیں پیچھے ڈالیں اور ان 3 دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں جتنا کر سکتے ہیں۔ اس ماہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ 2 صحابی تھے، وہ دونوں گئے جنگ کے اوپر۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ جنگ میں شہید ہو گئے، دوسرے جو صحابی تھے وہ غازی بن کے لوٹے۔ جو صحابی غازی بن کے واپس آئے تھے ان کی وفات شہید ہونے والے صحابی کے 1 سال بعد ہوئی، 1 سال بعد وہ فوت ہوئے۔ اب ایک تیسرے صحابی تھے، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے تھے جو کہ غازی تھے، وہ شہید ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک اتنا بڑا جو ایک رتبہ تھا شہادت کا، وہ ایک صحابی نے پایا، اور دوسرے صحابی جو ہیں جو ان کے بعد 1 سال زندہ رہے، وہ کیسے شہید صحابی سے پہلے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ کیا جو صحابی زندہ رہے تھے، کیا انہوں نے 1 سال کا رمضان نہیں پایا، اس میں روزے نہیں رکھے، اس کا اجر نہیں سمیٹا، اور اس کے بعد جو 1 سال وہ زندہ رہے وہ نمازیں پڑھتے رہے، اتنے اتنے انہوں نے سجدے کیے، تو وہ جو نیکیاں تھیں وہ ان کی ایڈ ہوتی گئیں اور وہ شہید ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ اس کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ دوسری حدیث سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، بد دعا کی تھی کہ اللہ لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر پائے اور خود کو بخشوا نہ سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو اس پہ لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا۔ تو بہت بڑا ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ 2 4 دن خیر ہے، گنے چنے دن ہیں یہ گنتی کے 30 دن۔ ٹک ٹاک شک ٹاک سے ذرا، انسٹا سے ذرا بچ کے رہیں، سوشل میڈیا سے کنارہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، یہ کام باقی زندگی رہی تو پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں انڈیکس کے اوپر۔ تو انڈیکس کی اوپننگ آج صبح پازیٹیو اوپننگ تھی جیسا کہ سب کو پتا تھا، اور ایک چیز دیکھیں کہ جب بھی انڈیکس نیچے جاتا ہے تو میں آپ کو دلاسے دیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی۔ انڈیکس نیچے گیا تھا، انڈیکس نے اٹھنا ہی تھا، اوور سولڈ سب چیزیں ہو گئی تھیں، انڈیکس آپ کا اوور سولڈ تھا، گیپ جو اس نے فل کرنا تھا وہ بھی فل کر دیا، اس نے ٹیکنیکل والے بھی راضی کر دیے۔ اس کے بعد اداروں کی ایسا سچ کوئی سیلنگ بھی نہیں تھی، صرف آپ کا فورن کارپوریٹ سیل کر رہا تھا۔ آج ابھی فی پی پی آئے گا تو دیکھیں گے کس نے بائی کیا، کس نے سیل کیا۔ لیکن اب یہاں پہ یہ خیال رکھیں کہ جب انڈیکس اب اوپر جائے گا، پہلے جب انڈیکس نیچے جاتا ہے تو میں آپ کو دلاسے دیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، شیئر بنے شیئر بنے۔ اب جب انڈیکس اوپر جا رہا ہے، آج انڈیکس نے 5000 پوائنٹ 5700 پوائنٹ انڈیکس نے ایڈ کیے، اس کے بعد انڈیکس نئی آگے بلندیوں کو دیکھے گا، اللہ کرے وہ 188 تک جائے، 190 تک جائے، 195 تک جائے۔ تو جو انڈیکس اوپر جائے گا میں اب آپ کو ڈرانا شروع کروں گا کہ بیچ دو، پرافٹ بک کر لو، کیش فری کرو۔ ایسی ڈپس ملتی رہتی ہیں، کتنی کریکشن آپ کو ملی ہے آپ نے دیکھا نہیں؟ 1 2 سال میں دیکھ لیں کتنی کریکشن آپ کے پاس آئی، ٹرمپ والی آئی، انڈیا پاکستان کی جنگ کی آئی، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی آئی، ایران امریکہ کی آئی، اس کے بعد کوئی بھی بم بلاسٹ یہ وہ سجے کھبے، تو ڈپ آپ کو ملتی رہتی ہے۔ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیش کتنی فری ہے۔ تو اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آج کا ہائی لیول دکھایا 1,78,974 کا، جدھر انڈیکس نے 5824 پوائنٹ ایڈ کیے تھے، 5824، اور انڈیکس کا لو لیول وہی تھا 1,74,328 کا جہاں سے انڈیکس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی اپنے ہائر سائڈ کے پاس، اپنے اپر لیول کے پاس 5702 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,78,853 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم بھی ٹھیک ہے، 424 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ میرے خیال سے اب زیادہ لیکچر جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس انڈیکس نے ریورسل لے لیا تو آگے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول دیکھ لیں گے اور ساتھ میں فی پی پی دیکھیں گے تو چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو کے الیکٹرک میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد بینک آف پنجاب، پی پی ایل، پی ٹی سی، ای پی کیو ایل، سنرجی، ایم بی پی، ہاسکول، ڈبلیو ٹی ایل، این سی پی ایل۔ پچھلے 2 دن کی مارکیٹ سمری آپ نے دیکھی، سیلنگ پریشر تھا اس سمری میں۔ آج کی سمری اگر دیکھیں تو بہت اچھی ہے، ایڈوانس کمپنیاں 334 رہیں، ڈکلائنر صرف 103 اور ان چینج 129 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,55,000، ویلیو کی بات کریں تو تقریباً 50 ارب اور والیوم 697 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں اگر تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، 3542 پوائنٹ، اور پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ کمرشل بینکس ہی سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ پاور جنریشن، فرٹیلائزر، انویسٹمنٹ بینک، سیمنٹ سیکٹر، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو 26 پوائنٹ صرف لوز کیے انشورنس نے۔
ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کنپنیاں دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ یو بی ایل نے ایڈ کیے، اس کے بعد ایچ بی ایل، ایم ای بی ایل، نیشنل بینک، ایم سی بی، ہپکو، بی اے ایچ ایل، اینگرو۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو پی آئی او سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، 108 پوائنٹ۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی آنے سے پہلے ہی ڈے ٹائم میں انڈیکس ڈیورنگ دا سیشن میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ دعا کریں آج انڈیویجولز کی 4 ملین کی سیلنگ ہو۔ چلیں انڈیویجولز کی سیلنگ تو کوئی نہیں ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ان کی بائنگ بھی نہیں ہے۔ آج بائنگ اگر دیکھیں تو بینکس نے بائی کیا 4.25 ملین کا، بروکر نے بائی کیا 2.5 ملین کا، کمپنیز نے بائی کیا $3.25 ملین کا۔ فارن کارپوریٹس نے آج پھر پیش کرائی سیلنگ 8.20 ملین کی، اس کے بعد انڈیویجولز کی بائنگ ہے تقریباً 0.41 ملین کی، 0.5 ملین کی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ دیکھیں تو انہوں نے بھی 8 ملین کا سیل کیا۔ یہ اب میوچل فنڈ کی طرح بیہیو کر رہا ہے ہمارا انشورنس کمپنیاں بھی۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کو دیکھیں تو 6.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا۔ ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا تھوڑا سا 0.27 کا، اور اوورسیز پاکستانی نے ہولڈ کیا، آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ پہ ہے اوورسیز پاکستانی۔ کمرشل بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے سیل کیا ہے کمرشل بینکس کو 2 ملین کا۔ اس کے بعد اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے، سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 3.25 ملین کا۔ اس کے بعد 1.86 کا انہوں نے بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، 500,000 کا بائی کیا پاور جنریشن میں، اور 0.59 کا بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو۔ تھوڑا سا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، تھوڑا سا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ اس کے بعد بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں تقریباً 2 ملین کی، 0.61 کا اس نے بائی کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور تھوڑا سا بائی کیا 0.24 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور 0.31 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی سب سے زیادہ بائنگ ہے 2.25 ملین کی کمرشل بینکس میں، اس کے بعد ان کی بائنگ ہے 0.44 کی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں 0.20 کا انہوں نے بائی کیا، 0.13 کا فرٹیلائزر میں، 0.25 کا سیمنٹ سیکٹر میں۔ انڈیویجولز کو اگر دیکھیں تو انڈیویجول نے سارا زور ڈالا ہے 2 سیکٹر کے اوپر۔ سیل کیا ہے انہوں نے کمرشل بینکس کو تقریباً 4.5 ملین کا، اور اتنا ہی بائی کر لیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا ہے صرف ایک سیکٹر کو، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا، اور باقی اداروں نے اور باقی سب نے مل جل کے اٹھا لیا۔ اس کے بعد دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی ایز سچ کوئی بہت زیادہ سیلنگ کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہے، تھوڑا سا سیل کیا ہے کمرشل بینکس کو، اور تھوڑا سا پاور جنریشن کو۔ بائی کیا ہے انہوں نے سیمنٹ سیکٹر کو، اچھی بات ہے، 1 ملین کا تقریباً بائی کیا، 0.70 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، تقریباً 500,000 کے آس پاس ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اور 0.65 کا آل ادر سیکٹر کو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے صرف ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس کے بعد تمام ہی سیکٹر میں اس نے ٹھیک بائنگ کی، 2 ملین کی، 2.25 ملین کا اس نے اٹھایا سیمنٹ سیکٹر کو، 2.5 ملین کا اٹھایا کمرشل بینکس کو، 2.25 ملین کا تقریباً آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو اٹھایا، 1 ملین کا، 1 ملین سے زیادہ 1.13 کا اٹھایا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو سب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کو انڈیویجول نے بائی کیا ہے۔ میرے خیال سے سمجھ رہا ہوگا کہ بریک آؤٹ ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی پرائز پہ ہیں پی پی ایل او جی ڈی سی، لیکن تھوڑا سا سنبھال کے رکھیے تو پھر ٹھیک ہے، یہ نہ کرے کہ نکال دے بس ہونے پونے داموں میں۔ فارن انویسٹر کو دیکھیں تو اس نے بھی اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں سیلنگ نہیں کی، صرف 1 2 3 سیکٹر میں اس کی زیادہ سیلنگ ہے۔ 3.60 کا اس نے سیل کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، 1.69 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 2.91 کا یعنی کہ 3 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ سیمنٹ سیکٹر نے کافی دیر سے موو نہیں دی، اسٹیل سیکٹر نے بھی نہیں دی، تو سیمنٹ سیکٹر میں اچھی بات یہ ہے کہ فارن انویسٹر نے سیل تو کیا ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ بائی کیا ہے میوچل فنڈ نے۔ اس کے بعد اٹھایا ہے انشورنس کمپنیوں نے اس کو، اس کے بعد کمپنیز نے اور بینکس نے۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بھی ایسا کچھ زیادہ بائنگ نہیں کی سیمنٹ سیکٹر میں، تو اچھی بات ہے اگر یہاں سے اوپر لے کے جا کے سسٹین کروا دیتی ہیں آپ کی کمپنیاں، انسٹیٹیوشن آپ کے، اور اس کے اوپر جا کے بریک آؤٹ دے کے اگر انڈیویجولز بائی کرتا ہے تو ایک اچھی موو بن سکتی ہے سیمنٹ سیکٹر میں۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو کل تھمبنیل بھی یہی لگایا تھا کہ انڈیکس کا گرنا تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور پیچھے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جتنی زیادہ کریکشن لینی ہے انڈیکس نے لے لے، جتنا زیادہ نیچے گرے گا اتنا ہی زیادہ باؤنس بیک بھی کرے گا، وہ کیا کہتے ہیں آج کل کم بیک کرنا، تو کم بیک کیا پھر کیسا آپ کے انڈیکس نے۔ اس کے بعد اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا، یہ بھی گزارش آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک اچھا سیشن آپ کا ریورسل لے کے آئے گا RSI میں بھی،
ساتھ میں میگڈی میں بھی، اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے ہسٹوگرام بھی ویکنس شو کرنا شروع کر دے گا، اور تینوں چیزیں آج کے ایک سیشن میں الحمدللہ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد انڈیکس کی آگے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے جو سپورٹ ہے وہ 1,78,000 1,77,500، اس کے بعد 1,75,000 سے لے کے 1,74,500، اور اس سے نیچے پھر 1,72,000۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 1,79,600، اس کے بعد 1,80,200، اور اس سے اوپر 1,81,300 سے لے کے 1,81,800 تک، اور 1,83,600 کے بعد دوبارہ آپ کا جو انڈیکس کا ٹرینڈ ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید اچھے کی ہے، بس انڈیکس کو کوئی بیڈ نیوز سننے نہ دیں، اس کے دونوں کانوں کے اندر کوئی چیز ٹھوک دیں تاکہ کوئی بیڈ نیوز نہ آئے۔ انڈیکس میں جب سے کریکشن آئی تھی، جب سے سیلنگ پریشر تھا، تو بہت زیادہ سگنل نہیں دیے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک دفعہ انڈیکس نے جو گرنا ہے گر لے، اس کے بعد جب ریورسل بنائے گا تو وہاں پہ اپنے بھائیوں کو لیول دیں گے تاکہ وہ سٹک نہ ہوں یا زیادہ سے زیادہ سٹاپ لاس ہٹ نہ ہو بھائیوں کے۔ اور ساتھ میں کوسچن آنسر سیشن میں بھی اگر کسی نے کوئی پوچھا کہ فلاں سٹاک اٹھا لوں، تو اس کو یہی مشورہ دیا تھا کہ ابھی صبر کر جائیں، ریورسل تھوڑا سا نظر آنے دیں، اس کے بعد آپ انٹری لے سکتے ہیں کسی بھی سٹاک میں۔ تو ایس ایس جی سی کے آج ہم نے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے، اس میں جو سپورٹ لیول تھا وہ 29.50 روپے کا تھا، اور ریزسٹنس لیول جو تھا وہ 31.20 کا، جو کہ الحمدللہ اس نے اچیو بھی کیا اور کیپ پہ کلوزنگ بھی دی۔ ڈیورنگ دا سیشن ایک اور سٹاک کے بھی لیول دیے تھے اپنے پریمیم والے بھائیوں کو۔ اب جوں انڈیکس سسٹین کرے گا یا لگے گا کہ فلاں سٹاک نے موو دینی ہے اپنی، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنے پریمیم والے بھائیوں کو اس کے سگنل شیئر کیے جائیں گے۔ تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔